ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ بڑھاپے نے مجھے گھیر لیا ہے، بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا. فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. گزشتہ جو ہماری تفسیر چل رہی تھی آل عمران کی تفسیر، یہ جو چل رہی ہے نا آل عمران یعنی عمران کی اولاد. یہ عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد صاحب، حضرت مریم کے والد صاحب. اور ان کی جو والدہ تھی جو داعیہ تھی اور عابدہ تھی، عبادت گزار تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، راہبہ تھی، حنا بنت فاقوزہ کی بیٹی حنا، جن کے بطن سے، جن کے پیٹ سے حضرت مریم پیدا ہوئی. یہی چل رہا ہے نا. یوں سمجھ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننیال کا تذکرہ قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس نسل سے آئے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے رہے. عام طور سے نسل چلتی ہے مردوں سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور بغیر باپ کے پیدا کرانا تھا اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور ان کے والد صاحب، ان کا تذکرہ قرآن میں پہلے فرمایا. اور ایک بنیادی بات مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسو یعنی خدا کا بیٹا ابن اللہ کہتے ہیں، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کا نسب نہیں ہوتا، خدا کا نسب نہیں ہوتا. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اکیلا کا مطلب نہ باپ نہ ماں نہ بیوی نہ بچے، کچھ نہیں، خدا وہ ہوتا ہے. اور آئیے تم جن کو تم نے خدا بنایا، جن کو تم نے خدا بنایا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تو قرآن نسل کی تو پوری نسل ہے آل عمران.
ان کی والدہ موجود ہے حضرت مریم جن کے پیٹ سے پیدا ہوئی، ان کے والدہ کی والدہ حنہ بنت فاخوذہ بھی تھی، ان کے بھی والد صاحب تھے حضرت عمران، دونوں کے دونوں نیک تھے، باپ بیت المقدس کا امام تھا مسجد کا حضرت عمران، ان کی بزرگی کے پورے مسجد میں رہنے والے بیت المقدس کے پورے نمازی ان کے کیا تھے؟ دلدادہ تھے، ان کی بزرگی کو تسلیم کرنے والے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی اور گھر کے اندر سارے چیزیں بند ہونے کے باوجود جنت سے پھل آ رہے تھے، بے موسم پھل آ رہے تھے، زکریا علیہ السلام جو کہ حنہ بنت فاخوذہ کے بھائی تھے، کیا تھے؟ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی، ان کو رہا نہیں گیا، ان کو اولاد نہیں تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان کی عمر 192 سال تھی۔ اتنی عمر تھی جب وہ دعا کر رہے تھے، بالکل بزرگ ہو گئے تھے، چمڑی جو ہوتی ہے نا جوانی کی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، اور بعض مفسرین کے نزدیک ان کی عمر 92 سال تھی۔ اب اتنی بڑی عمر کا آدمی، مجھے بتاؤ، دونوں طرح سے سوچے تو بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ مان لو نوجوان ہیں، بہت ہیں، لیکن بیوی بھی تو ویسی ہونا چاہیے۔ ان کی عمر مفسرین نے 98 سال لکھے۔ ان کی جو بیوی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ 98 سال کی عمر تھی۔ آج لاؤ 98 سال کی عورت کو پکڑ کے دیکھو خود سے آ سکتی ہے کیا؟ نہیں، ارے آ سکتی ہے کیا؟ بتاؤ نا بھائی، لکڑی لے کر بھی کھڑا ہونا مشکل ہے آج کل کی 98 سال کی عمر کی عورتوں کا، لیکن بوڑھی شمار ہوتی ہیں۔ کیا شمار ہوتی ہیں؟ بوڑھی شمار ہوتی ہیں، سن ایاس کو پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ سن ایاس معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، طلاق کے مسئلے میں میں نے بتایا تھا تفسیر میں، یاد رکھا کرو، غور سے سنا کرو۔ قرآن کی تفسیر ہم سن رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے اندر جو موٹے موٹے لفظ ہوتے ہیں۔ وہ عورت جن کے مہینے کا خون بند ہو چکا ہو، اور جن کا خون بند ہو جاتا ہے ان کی اولاد کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ان کو اولاد، کیونکہ جس خون سے اولاد ہونی ہے، بڑھنی ہے، پلنی ہے، پیٹ میں بڑھنا ہے، وہ خون ہی بند ہو گیا۔ اور آج کل کے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق وہ عمر 55 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال آخری، اس سے یہ یعنی اس کے بعد عورت سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اب اس کو اولاد اللہ جس کو چاہے دے دے۔ دوسری بات، یہ خاتون جو حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے، ان کے بارے میں حضرت زکریا خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، اس کو بچے ہی نہیں ہوتے۔ ایک ہے بچے ہونے کی صلاحیت ہے پھر بھی اولاد نہیں ہونا، غور کریں، بچے ہونے کی صلاحیت ہے پھر بھی اولاد نہیں ہونا، تو ایسے وقت میں چانس ہو سکتا ہے کہ بھئی صلاحیت تو تھی، چلو 98 سال کی عمر میں ہو گئی ہوگی، لیکن جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر حمل ٹھہرنا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کے جو تعجبانہ انداز زکریا علیہ السلام کو بار بار اندر سے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ ایسے موقع پر جو رب بغیر موسم کے سردیوں میں گرمی کے، گرمیوں میں سردیوں کے پھل دے سکتا ہے، جو رب بند کمرے میں جہاں سے کچھ آنے کی کوئی سمبھاونا ہی نہیں ہے، جس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، جو دروازہ ہے وہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود کر سکتا ہے، اندر بند چیز کے اندر چیز کو پہنچا سکتا ہے، تو وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟
یہ تعجبانہ جو ان کا طور طریقہ، ان کا تو انداز رہا، اس نے ان کو مجبور کر دیا ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کے لیے، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. انداز فوراً اسی جگہ، بابرکت جگہ، بابرکت خاتون، محراب کے پاس کی جگہ کو برکت والی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مسجد کی جگہ کو برکت کی سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی محراب کے پاس کی جگہ بولے تو وہ بھی بیت المقدس بولے تو سمجھو بھائی نور علی نور ہے. عبادت کرنے والی خاتون کون؟ حضرت مریم علیہ السلام. پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، جنت سے آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، کیونکہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور یہ میری دعا ہے. دعا کا مطلب یہ میری پکار ہے. دعا کس کو بولتے ہیں؟ میری پکار کو. آدمی پکارتا کب ہے؟ جو مصیبت میں ہوتا ہے. ارے بول سنو بھائی، دعا کا مطلب خالی مانگنا بولتے ہیں نماز تک. دعا کا ایک مطلب کیا ہے؟ پکارنا. پکارنا کا مطلب بلانا. بلاتا ہے کب آدمی؟ جب وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے. تو آدمی کو جب بھی کوئی پرابلم ہو اللہ کو پکارے، اس کا مطلب ہے دعا کرنا. کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے. سب سے پہلے اللہ کو پکارے. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی تمنا تھی، وہ اولاد کے لیے پریشان تھے. وہ بھی کیا تھے؟ ان کی خاتون. ان کا حال یہ کہ وہ 120 سال کی عمر میں، 98 سال کی عمر میں، اور بیوی 92 سال کی عمر میں، ایسے عمر میں جن کے جو نہ مرد اس بات کے اس کے تمنا کی جا سکتی ہے کہ ابھی یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، نہ ہی خاتون سے پورے 98-92 سال کی عمر میں یہ کوئی چیز ہو گئی، بلکہ سب میں یہ مشہور ہو گیا. بلکہ خود شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ وامرأتی عاقر. کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ لیجیے آگے. اور دعا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے ان کی دعا، ان کو آواز دی. آواز جب دے رہے تھے، وہ نماز میں محراب میں نماز کھڑے کھڑے ادا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ان کو سنا دی کہ آپ کو یحییٰ نامی بیٹا ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بھی خبر دے گا، تصدیق کرے گا، اور جو عورتوں سے دور رہے گا، جو سردار ہوگا، اور جو نبی بھی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا. ارے سمجھے بھائی؟ نیک لوگوں میں سے ہوگا. قال فارغ فرمانے لگے، جب یہ خبری فرشتے جب یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، مجھے بتاؤ بھائی تھوڑا تعجب لگے گا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ ایسا ایسا ہوگا. تو ایک عام طور سے بات ہنسے گا میرے کوئی، میں اتنے سال کا بوڑھا، میری عورت بانجھ ہے، اور جنہوں کو اللہ سے کیا جانے سے کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اس کے بھی اوصاف بیان کر رہے ہیں. تعجبانہ انداز. کیونکہ جو بغیر اسباب کے چیز دینے کا وعدہ جب کر رہا ہے، تو انسان کی فطرت کے حساب سے چونکانے والی بات ہو گئی. میں پانی نہیں دوں گا لیکن آپ کی پیاس بجھ جائے گی. پانی نہیں دوں گا، پانی بھی نہیں اور پیاس بھی بجھے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقیناً ایک انسان کی ذہنی سطح یہیں تک ہے، وہ ہر چیز کے لیے سبب کو ڈھونڈتا ہے. ہر چیز کے لیے کس کو ڈھونڈتا ہے؟ سبب کو ڈھونڈتا ہے. میری پیاس بجھے گی، کس سے بجھے گی؟ پانی سے بجھے گی. اللہ نے میری پیاس کو بجھانا ہے پانی سے. پانی میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے جس سے میری پیاس بجھے. کھانے میں وہ صلاحیت رکھی ہے جس سے میری بھوک مٹے، ہے نا بھائی؟ تو ایک انسانی فطرت میں یہی چیز رکھی ہے کہ وہ سبب کو ڈھونڈتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بھی سبب کی طرف توجہ کر کے فوراً کہنے لگے، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے لڑکا، کیونکہ بظاہر کوئی سبب ہی نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا؟ کیوں؟ اب اپنے ذہن کے اندر جو
سوالات ابھر رہے تھے، جو اعتراضات ابھر رہے تھے، یعنی میرے کو اولاد کیوں ہوتی ہے؟ جوان ہو تو ہوتی ہے، عورت میں صلاحیت ہے بچے جننے کی تو ہوتی ہے، اور میرے اندر طاقت ہے کہ میں ملاق کر سکتا ہوں، تو اولاد ہونے کے، کیونکہ یہ سبب ہے، اولاد میاں بیوی کا ملنا یہ اولاد پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں، تو بظاہر سبب کا تو کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ دونوں 192 اور 98 اور 95 92 90 کے اوپر کے، تو ملنے کے بعد بھی کچھ بظاہر اگر مرد اتنا طاقتور ہے بھی، لیکن اگر عورت کے اندر وہ بچے کے پیدائش کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو مرد کی طاقت تو بیکار ہے۔ بظاہر سوچو آپ، میں اس آیت کو اتنا کھل کر اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ اس کے متعلق آپ کو مجھے کئی باتیں بتانا ہے، اس لیے اس آیت کو میں اندر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر انسان سبب کو ڈھونڈتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سبب ڈھونڈنے کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی غلام، اے میرے رب، اے میرے خالق مالک، میرے پروردگار، مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، کیونکہ مجھے تو بڑھاپے نے گھیر لیا ہے، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں کھوسٹ بڈھا ہو چکا ہوں، موٹے انداز میں لاتور کی زبان میں کھوسٹ بڈھا، یعنی بالکل مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اولاد ہوگی، کیونکہ سبب بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ وامرأتی عاقر، مان لو آپ مجھے طاقت دے بھی دے، لیکن ادھر پرنٹر میں، مشین پرنٹر میں ارے وہ ہوتی نہیں نا، جراکس نکل ہی نہیں سکتی، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے مشین میں، کیونکہ بیوی تو بانجھ ہے۔ یہ تذکرہ جب ہو رہا ہے تو ذرا غور کیجیے، حضرت زکریا علیہ السلام جس سے فرشتے آواز دے رہے ہیں، جو اپنے رب سے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب پر رکھا ہے۔ کس پر رکھا ہے؟ اسباب کے تلے یہ پوری کائنات کیا ہوئی ہے؟ جھکی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے واقعات سے اپنے بندوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ صرف اسباب پر دنیا کو نہیں چلاتا، اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کئی چیزیں دکھلاتا ہے۔ تو تم اللہ سے مانگنے میں اسباب کو بیچ میں نہ لاؤ، ہاں بنانے والے اللہ ہی ہیں، اللہ چاہے تو اسباب کے ذریعے آپ کا کام کرا دے، چاہے تو بغیر اسباب کے کام بنا دے۔ کوئی سبب نہیں تھا، بولتے نا بھائی اچانک پوچھنا، کچھ بھی نہیں تھا جی، بس کیا اللہ تعالیٰ کچھ اچانک آیا، بولے انہیں ہو گیا، بولے کام نکل گیا۔ ہمارا ذہن سوچتا ہے کہ اس کا فون آئے گا، پھر وہ مجھے بولے گا تو میں ایسا کروں گا تو پھر میرا کام ہو جائے گا، لیکن کام کیسا ہوتا ہے؟ نہ کسی کا فون آتا ہے، نہ مجھے کسی کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، خود بخود کام ہو گیا۔ تو یہاں پر انسان کو عقل آ جاتی ہے کہ وہ جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ، جو طاقت، جو ذات آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے، جو ذات آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں بھی پیدا کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ ہم تمہیں پیدا کریں گے اور ایسے ہی پیدا کریں گے جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، پہلی دفعہ۔ لیکن اس دفعہ میں، دوسری دفعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے، لیکن وہ اسباب نہیں رہیں گے۔ کوئی ملے گا تو آپ کا جنم ہوگا تو پھر آپ 20 سال کے بعد بڑے دکھیں گے، ایسا نہیں، آپ جیسے گئے تھے ویسی اللہ کھڑے کرے گا آپ کو، کیونکہ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ اس سے اچھا بنا سکتا ہے نا بھائی؟ ایک کاغذ لے کر کے ناؤ بنا رہے ہیں، پہلی دفعہ بنا رہے تھے ٹیڑھی بینگی، کدھر کدھر کیسی کیسی ناؤ بن گئی، لیکن بناتے بناتے سمجھ میں آ گیا کہاں پر کیا ڈالنا ہے، اب دوسری مرتبہ کاغذ دے دو، ایک نمبر ناؤ بنائے گا۔ انسان کا یہ حال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسباب کی بھی محتاج نہیں ہے، میاں بیوی کے ملنے کی بھی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ،
مرد کا جوان ہونا یہ بھی وہ سبب یہاں پر اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بیوی کے اندر اس کی صلاحیت ہونا بچے پیدا ہونے کی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہاں سے یہ اسباق ہیں ہمارے لیے, یہ درس ملتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ سے ہر چیز کی امید کیجیے. آج ہم غیر اللہ سے ہر چیز کی امید کرتے ہیں. ہمارا دھیان فوراً پہلے غیر اللہ کی طرف جاتا ہے. میرا کام بنے گا وہاں سے, وہ سیٹ کریں گے, وہ صدر کرے گا, وہ امیر کرے گا, وہ ذمہ دار کرے گا, وہ چودھری کرے گا, وہ پٹھان کرے گا, وہ مفتی صاحب کریں گے, وہ مفتی صاحب کریں گے. کوئی نہیں کرے, پہلے اللہ کرے گا. اسی کی تو محنت چالو ہے 100 سال سے. ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت کیا تھی؟ کسی سے کچھ نہیں ہوگا, صرف ایک اللہ سے, وہی محنت چالو ہے. تو وہ محنت صرف یہاں پر نہیں ہے, ہمارے ہر عمل میں وہ محنت ہونی چاہیے. جس کو اولاد نہیں ہو, نا امید نہ ہو, اللہ سے مانگتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کب ہوئی؟ بڑھاپے کی عمر میں ہوئی نہیں ہوئی بھائی. سارے ازواج ختم ہو گئے تھے لیکن اولاد اللہ نے دی نہیں دی. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, فوراً فرشتے آ گئے اور دعا قبول کی, بیٹی کی خوشخبری دی, اس کے اوصاف بیان فرمائے. پھر زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا تو انہوں نے اپنا دکڑا سنا دیا کہ وقت بلغنی الکبر وامرأتی عاقر کذالک قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے, اس کو اسباب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آگے فرما دیں قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. ان کو یقین آ گیا. کیوں یقین نہ آتا؟ اس سے پہلے بہت کچھ دیکھ لیا تھا انہوں نے. یقین آنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ, اے میرے رب, کچھ علامت بتائیے, کچھ نشانی بتائیے کہ مجھ کو کیسے لڑکا ہوگا. بھائی کیسا ہوتا ہے, ایک خاتون ہے کہ جس کو حمل ٹھہرتا ہے, بچے ہوتے ہیں, تو وہاں پر علامت کیا ہوتی ہے؟ ماہواری آنا بند ہوتی ہے, کسی کو الٹیاں ہوتی ہیں, ہوتی ہے نا بھائی, اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے. کیسے کیسے جس کی اس کی علامتیں رہتی, جو نشانی ہوتی ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. یہ علامت کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں پر آلریڈی اندر صلاحیت موجود ہے حمل ٹھہرنے کی, لیکن جو بانجھ ہوگی وہاں پہ کیا علامت ہوگی؟ تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ اے اللہ, اے اللہ کوئی علامت بتا دیجئے جس سے مجھے پتا چلے کہ مجھے اولاد ہونے والی ہے. قال رب اجعل لی آیہ, کوئی نشانی بنا دیجئے میرے لیے, بتا دیجئے. تو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک, آپ کی علامت اور نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا, کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بالکل بات نہیں کریں گے سوائے اشارے کے. آپ منہ سے بالکل بات نہیں کریں گے, آپ صرف اشاروں سے, اگر بولنا ہی تو اشارے سے, تو آپ بات نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, کہ آپ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیجئے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے. یعنی آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ ذکر, اور ذکر تسبیح تحمید ہونی چاہیے اپنے رب کی. اس کے علاوہ آپ اپنے لفظ سے, آواز سے کوئی اور جملہ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے 3 دن تک لگاتار. اگر آپ کو کچھ کہنا, بولنا, کرنا ہے تو آپ اشارے میں کریں گے, لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے, اللہ کی تحمید ہونا چاہیے. صبح شام تسبیح اور ذکر کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیے. یہ آپ کی نشانی ہے 3 دن تک. جس دن 3 دن جیسی ہو جائیں گے, آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے گھر والی کو حمل ٹھہر گیا ہے. یعنی آپ کو لڑکا ہونا بھی, کہ آپ کو لڑکا ہوگا, اس کی بشارت قرآن میں یہ واحد ہیں جن کی بارے میں یہ بشارت اللہ تعالیٰ ذکر کریں کہ آپ کو بیٹا ہوگا, اور وہ بیٹا ایسا ہوگا. ایک بڑا سوال لوگ کرتے ہیں, یہاں پر میں جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے نا, لیکن لوگوں کو
سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ٹیکنالوجی، سائنس، ڈاکٹرز اتنے آگے گئے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے ریسرچ کریں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو قرآن کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو جائے گا کہ اللہ ہی جانتے ہیں لڑکا ماں کے پیٹ میں کیا ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اولاد کی خوشخبری دی ہے وہاں پر لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ جو کیا کا لفظ ہے وہ بیٹا اور بیٹی ہونے کے بارے میں نہیں ہے، وہ بیٹا اور بیٹی ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں. اس کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ اوصاف رذیلہ کے اندر ہوگا یا حمیدہ میں ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا یا برے اخلاق والا ہوگا، اس کی سیرت بری ہوگی یا اچھی ہوگی، وہ حسن اخلاق والا ہوگا یا برے اخلاق والا ہوگا. اس کی صفت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی لڑکا ہونا اور لڑکی ہونا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہی سمجھ جاتے ہیں. اور دوسری بات جواب یہ ہے، کیا آپ کے بیٹے نے کوئی اچھا کام کیا تو تعریف کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ باپ نے ہی تو اس کو وہ صلاحیت دی ہے. تو کتنا بھی بڑا ڈاکٹر اور انجینئر اگر یہ اس طرح کی معلومات دے رہا ہے تو اس کا باپ، اس کا سب سے بڑا، اس کو سکھانے والا، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کو دماغ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کو جو دکھلانا چاہتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ بیٹا اور بیٹی ہونا تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو. اور اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ایک امتحان دے رہے ہیں کہ اگر کوئی زمانے جاہلیت کی طرح، دور جاہلیت کی طرح عورت کا سی ٹی اسکین بولو یا پھر سونوگرافی بولو یا جتنے چاہے اتنے ٹیسٹ کرا کر کے معلوم کرا لے کہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا امتحان لیں گے. کیا یہ زمانے جاہلیت کی طرح اپنی بچی کو زندہ دفن کرے گا یا پھر اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کو رحمت اور نعمت بنا کر کے رکھے گا؟ اس میں بھی امتحان. اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے مگر اشاروں کے ساتھ، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو اور کثرت سے ذکر کرتے رہو. یہاں تک اب حمل ٹھہر گیا اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور ان کی جو صفات تھی وہ ان میں موجود تھی. ان کا تذکرہ اب آگے آئے گا. کہاں ہے؟ آگے آئے گا. کیونکہ زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ ذکر فرمایا، لیکن حقیقت میں آل عمران کا ذکر کرنا تھا. آل عمران میں زکریا علیہ السلام نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں؟ آل عمران کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے آل عمران میں تو آتے ہیں، آل عمران میں تو کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی بنے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ انبیاء میں سے ہیں نا بھائی، تو یہ تو آتے ہیں. لیکن آل عمران کا جو نسب ہے وہ مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کرانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بتلانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب آگے سے تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کا شروع کرتے ہیں. کہ اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہوئے بدلہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیوں چنا، ان کے ساتھ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ان کی کیا مقبولیت تھی. پھر ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی پیدائش ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا کیا معجزات اللہ نے دیے تھے. سمجھ رہے وہ سب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اور یہ ہفتہ پورا اسی میں چلا جائے گا اور آگے کا ہفتہ بھی اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے متعلق کئی اہم عقائد اور کئی اہم معجزات اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمین برحمتک یا ارحم